اور استاد نے بیان کیا، انہوں نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ تم لوگوں نے سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، یہ جس کا عذاب تمہاری بستی پہ نازل ہوگا۔ تو اس بستی میں ایک سال ایسا آیا کہ وہاں جو بھی بچے کی ولادت ہو رہی تھی، کوئی کانا پیدا ہو رہا تھا، کسی کا پیر مڑا ہوا، کسی کے ایک آنکھ، یعنی جتنے بچے ہو رہے تھے وہ سب عیب دار ہو رہے تھے۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا اور وہ یہ کہ جو ذکر ہمارے استاد نے کیا تھا، ایک بستی تھی لبنان کے اندر، اس کا قبطیہ جس کا نام تھا۔ اب الحمدللہ پہلے اس وقت اب سے 30-40 سال پہلے بہت چھوٹی سی بستی تھی اور بہت کم شیعہ حضرات وہاں رہا کرتے تھے۔ الحمدللہ اس وقت جو ہے تعداد بڑھ چکی ہے اور تقریباً شہر کے آس پاس ہو چکا ہے، وہ بستی ہو چکی ہے۔ بہرحال تو اس بستی میں ایک سال ایسا آیا کہ وہاں جو بھی بچے کی ولادت ہو رہی تھی، کوئی کانا پیدا ہو رہا تھا، کسی کا پیر مڑا ہوا، کسی کے ایک آنکھ، یعنی جتنے بچے ہو رہے تھے وہ سب عیب دار ہو رہے تھے۔ وہاں کے بزرگان جمع ہوئے اور جبل عامل پہ پہنچے، جہاں پر ایک سے ایک جید علماء موجود تھے، جو کہ مراجع اکرام وہاں موجود تھے۔ وہاں پہنچے کچھ لوگ جمع ہو کر اور سوال کیا کہ آقا یہ بتائیے کیا یہ سال منحوس سال ہے؟ کہ کیوں کیا ہوا؟ کہ انہوں نے جواب دیا کہ تمام ایام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ کہ پھر کیوں سوال کر رہے ہو؟ یہ کہ ہم اس لیے سوال کر رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہماری بستی میں اس سال جتنے بھی بچے ہو رہے ہیں وہ سب کے سب عیبدار پیدا ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آغا نے، تاریخ نے، استاد نے بیان کیا، انہوں نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ تم لوگوں نے سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، یہ جس کا عذاب تمہاری بستی پہ نازل ہوگا۔ کہ آغا وہ گناہ بھی آپ بتائیے، گناہ کیا ہے؟ کہ تم لوگوں نے کسی کی غیبت کی ہے، تم نے کسی کو اذیت پہنچائی ہے۔ وہ لوگ متوجہ ہوئے اور یاد کرو کہ کس کی غیبت کی، کس کا دل دکھایا ہے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ آقا ہمارے یہاں جو ہماری ہی بستی کے ایک عالم دین نماز پڑھایا کرتے تھے، ان کی ہم غیبت کر رہے تھے اور انہوں نے سنا، ان کو اذیت ہوئی اور انہوں نے اس کے بعد سے نماز پڑھانا چھوڑ دی۔ کہ اس کا یہی عذاب تمہارے اوپر نازل ہوا ہے کہ جو تم ایک عالم دین کو تم نے تکلیف پہنچائی۔ تو زانی گرامی، کچھ عذاب وہ ہوتے ہیں جن کا دیکھیں عذاب دو طرح کے ہیں۔ ایک عذاب وہ جو ہمارے اوپر ہو رہا ہے، اور اس سے سخت عذاب وہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے اور ہمیں خبر نہیں ہے، یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ عزیزان گرامی، کل میں نے ایک جملہ مجلس میں پڑھتے ہوئے کہا تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ، اور روایات بھی ہے کہ اس ماہ میں جو ہے وہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے، پھر یہ ہم گناہ کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ حقیقت ہے، روایت صحیح ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ ہم گناہ کیسے کرتے ہیں؟ بہکاتا کون ہے؟ کہ آپ نے قرآن میں ایک شیطان ہے جس کا نام ہے ابلیس، ایک ہے، لیکن آپ نے بعض قرآن جب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں آتا ہے ذکر من الشیاطین، شیطان نہیں ہے، شیاطین، یہ پلورل کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، شیاطین۔ اس کا مطلب ایک شیطان نہیں ہے۔ ایک آیت اور آپ کے ذہن میں گیا ہے، ذہن سے نکل رہی ہے، اس میں کہ من الجن والانس، کہ شیطان جو ہے جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے۔ اب یہ پہچاننا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ ابلیس جو شیطان ہے وہ تو اس ماہ میں قید ہے، لیکن جو جنوں میں انسان ہے، جو انسان ہمارے درمیان شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھلے ہوئے ہیں۔ اور شیطان آپ کو سنیما ہال میں نہیں ملے گا۔ یہ نہ سوچیے گا زیادہ نمازی ہے، زیادہ بڑا قاری ہے، زیادہ بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، نہیں۔ شیطان جو ہوتا ہے وہ علماء کے ہی لباس میں ہوتا ہے، نمازیوں کے ہی لباس میں ہوتا ہے، اور اس کا کام ہی ہے خود بھی بہکا ہوا ہے، دوسروں کو بھی بہکاتا ہے۔ تو ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ غیبت وہ شے ہے کہ جس سے امام کراہیت محسوس کرتا ہے۔ ایک چاہنے والا امام کا ساتھ چل رہا تھا،
اچھا، غیبت کے بھی طریقے ہیں، صرف زبانی سے غیبت نہیں ہوتی، اشارہ، کنایات، یہ بھی غیبت ہے۔ اور غیبت جو ہے انسان کے تمام اعمال کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ عزیزان کرام، متوجہ ہونا چاہیے ہمیں، اور قرآن کی بھی آیت ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو متوجہ ہونا ضروری ہے عزیزان کرام۔